السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعات، میرا آج کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ قرآن کریم ہی ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ ایسا معجزہ ہے جس نے خطیبوں کو چپ کروا دیا، ادیبوں کو گنگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو چیلنج کیا ہے کہ ایسی 10 صورتیں لے آئیں یا ایک ہی ایسی صورت لے آئیں، کچھ نہیں ہو سکتا تو 10 آیتیں ہی لے آؤ۔ مشرکوں کی بے بسی نے قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معجزات کی تفصیل یوں ہے۔ ایک دن مشرکوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں کوئی نشانی دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے چاند 2 ٹکڑے ہوتے دکھایا۔ متعدد دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی پھوٹ نکلا۔ کنکریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر رکھ دیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر رکھ دیں تو وہ اللہ کا ذکر کرنے لگیں۔ کھانے کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کھانے سے ذکر الہی کی آوازیں صحابہ کرام سنا کرتے تھے۔ پتھر اور درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے۔ بکری کی وہ دستی بھی بول اٹھی جس میں زہر ملایا گیا تھا، جو ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے پیش کی تھی کہ کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ایک عرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو اشارہ کیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور پھر واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جس بکری کا دودھ خشک ہو چکا، اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ان میں دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا۔ حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی تھیں تو آپ نے اس پر لعاب مبارک لگا دیا، وہ فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ ایک صحابی کی ٹانگ زخمی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیر دیا تو وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر، مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ہاں 120 بچے پیدا ہوئے۔ عام طور پر کھجور کا درخت سال میں 1 دفعہ پھل دیتا ہے، البتہ ان کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 120 سال عمر عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے۔ ایک صحابی نے قحط سالی کا شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس وقت آسمان پر ایک بدلی بھی نہ تھی، آنن فانن پہاڑ کی مانند بادل آ گئے اور اگلے جمعے تک مسلسل موسلا دھار بارش ہوتی رہی۔ اگلے جمعے کو بارش کی کثرت کا شکوہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو بارش رک گئی اور لوگ مسجد سے دھوپ میں باہر آئے۔ خندق کی کھدائی کے موقع پر 1000 کے قریب افراد جمع تھے۔ 2-3 کلو جو تھے اور ایک بکری تھی تو سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اٹھ گئے اور کھانا جوں کا توں باقی رہا۔ اسی طرح حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اپنے والد اور اپنے ماموں کے لیے تھوڑی سی کھجوریں لائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ساتھیوں کو کھلا دیں جو کہ خندق کی کھدائی میں مصروف تھے۔ ماموں کے لیے تھوڑی۔ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھانے کو تیار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر کے سامنے رکھ دیا اور وہ سیر ہو کر اٹھے۔ قریشیوں کا جو 100 جوان بیٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہا تھا کہ معاذ اللہ آپ کو قتل کر دیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے، ان کے چہروں پر دھول ڈالی اور ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا کہ آپ کو قتل کر دے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا دی، نتیجتاً اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر معجزات تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔